اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ موضوع الگ ہے اور اوپر والا موضوع الگ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ والا جو موضوع ہے نا اوپر والا، یہ اردو والا موضوع اور عنوان جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ والا جو موضوع ہے یہ خاص اصطلاحی لفظ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی معنی ہوتا ہو اسے بھی موضوع کہتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کہیں کچھ معنی دیتا ہے، کسی زبان کے اندر کچھ معنی دیتا ہے، لفظ ایک ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہی کلمے کا لفظ لے لیں آپ، اگر قاری صاحب کہیں کہ کلمہ سناؤ تو پھر آپ یہ ان کو تعریفیں سنا دینا کہ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر کلمے کی آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، تو پھر کام خراب ہوگا۔ قاری صاحب تو ویسے غصے والے ہوتے ہیں، پھر آسٹریلیا بھی چھوڑنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا۔ تو بھائی یہ کلمہ قاری صاحب کے ہاں اور مطلب میں ہے، اور یہی کلمہ اگر نحو والے کہہ دیں کہ کیا چیز ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہی ساری ڈیٹیل سنانی پڑے گی۔ نحو کا کلمہ اور ہے اور قاری صاحب کا کلمہ اور ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ساتھ میں سمجھ لیں، آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوگی لیکن ابھی تک سوال بنا نہیں آپ کے پاس۔ کچھ حدیثوں کو موضوع کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا حدیث موضوع ہے، وہ بھی اسی طرح موضوع لکھا جاتا ہے، موضوع، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت حدیث، من گھڑت حدیث۔ تو اب لفظ موضوع ایک ہے، اردو کے اندر آ جائیں تو مطلب اس کا عنوان ہے کہ عنوان کیا ہے جی خطیب صاحب کا۔ جیسے سکولوں کے اندر جو ہوتی ہے نا تقریریں، ان کی خاص ہی ایک تمہید ہوتی ہے کہ آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے لگا ہوں، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے لگا ہوں، یہ خاص سی بچوں کی تمہیدیں ہوتی ہیں۔ تو وہ موضوع عنوان کے معنی میں، اور اسی طرح یہ والا موضوع یہ خاص اصطلاح ہے، معنی والے لفظ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اگر یہی موضوع کے لفظ کو ہم حدیث کے اندر لے کے چلے جائیں تو پھر اس کے مطلب ہوتا ہے من گھڑت حدیث۔ لفظ ایک ہے، جب علم اور آ جاتا ہے تو مطلب اور ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اتنا آگے لے کے جا رہے ہیں، سیدھی سیدھی باتیں کریں کہ ایک ہوتا ہے کلمہ، دوسرا ہوتا ہے کلام، تو جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اگر بے معنی ہے تو نام محمل ہے۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آگے پھر ہم نے پڑھنا ہے آج کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ آسان سی چیزیں ہیں، رونا نہیں ہے، لیپ ٹاپ کو توڑنا نہیں ہے، پینسلیں اٹھا کر کے کاپیوں پہ پھینکنی نہیں ہے، نہ سمجھ نہیں آ رہی، آ جائے گی، مشکل نہیں ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں لفظ لکھتا ہوں زید، یہ زید اسم ہے، یہ ایک معنی دیتا ہے، کوئی آدمی ہے۔ اسی طرح راجولون میں لکھتا ہوں، راجولون کا مطلب ہوتا ہے مرد، یہ بھی ایک لفظ ہے اور معنی دے رہا ہے مرد۔ تو راجولون اپنا معنی دے رہا ہے مرد، اس راجولون کے ساتھ ہمیں دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو کے اندر ہم پکڑ لیں مرد، مرد ایک معنی دے رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کوئی اور لفظ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک مطلب ہے، سمجھ آ رہا ہے مرد کو کہتے ہیں۔ تو راجولن اکیلا لفظ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ساتھ میں ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسم وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی زمانہ نہ ہو، پاسٹ کا، پریزنٹ کا، فیوچر کا، کوئی اس کے اندر زمانہ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں مرد، اس کے اندر کون سا زمانہ ہے کہ وہ ماضی کے اندر مرد تھا، حال کے اندر مرد ہے، یا فیوچر میں ہوگا؟ ایسا اس کے اندر کوئی مفہوم مطلب نہیں ہے۔
مرد بس مرد، کوئی اس کے ساتھ کوئی زمانے کا مفہوم نہیں نکل رہا۔ تو دو چیزیں اسم کے اندر ہم نے پڑھ لی، نمبر ایک کہ وہ اکیلا اپنا معنی بتا دے، ساتھ کوئی اور لفظ ملانے کی ضرورت نہ ہو، نمبر دو اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، وہ ہوتا ہے اسم۔ اب کتاب کی طرف آ جائیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، وہ ہوتا ہے اسم۔ مثال دی ہے راجل مرد، علم علم، علم کے اندر کون سا زمانہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، علم علم کو کہتے ہیں، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کو لفظ کا معنی آتا ہو۔ لفظ کا آپ کو معنی آئے گا کہ رجل کا معنی ہے مرد، تبھی تو آپ جان سکیں گے کہ اس کے اندر کوئی یہ اکیلا لفظ معنی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، اور دوسری چیز کہ اس کے اندر کوئی زمانہ ہے یا نہیں ہے، یہ تبھی جان سکیں گے جب آپ کو اس کا معنی آتا ہو۔ تو بھائی میں آپ کو وہ دارو دے دیتا ہوں، میں آپ کو وہ دم دے دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ لفظ کو دیکھیں گے، پہچان جائیں گے اسم ہے کہ نہیں ہے۔ لو جی، ان کو کہتے ہیں علامات۔ یہ وہ علامات ہیں، اگر ہمیں لفظ کے اندر وہ پتہ چل جائیں، ہمیں معنی کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر ایک، اس کی علامات تو تقریباً 12 ہیں اسم کی، لیکن ابھی آپ کو 12 سمجھ نہیں آنی تھی، صرف اس میں سے میں نے 5 اٹھائی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور اسم کی تعریف کا صرف رٹا نہ لے، بات سمجھ آ جائے۔ اور جب بات سمجھ آ جائے پھر آدمی نا اپنے لفظوں میں ہی اسم کو بیان کر سکتا ہے کہ اسم کیا چیز ہوتی ہے، بس پورا آئیڈیا لے لیں اسم کیا ہے۔ پہلی علامت ہے کہ نام ہو، یہ تو آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے تو اسم ہوا۔ نمبر دو، شروع میں الف لام ہو، جیسے الحمد، حمد کا لفظ تھا، اس کے شروع میں الف لام آ گیا۔ حمد کہتے ہیں نا، حمد و ثنا، حمد باری تعالی، یہ حمد کا لفظ تھا، شروع میں الف لام آ گیا، یہ بھی اسم ہو گیا۔ تیسری علامت، آخر میں تنوین ہو، جیسے عالمن، آخر میں تنوین ہے، یہ بھی اسم کی علامت۔ اور نمبر 4، تائے متحرکہ جو حالت وقف میں ہا بن جائے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ضاربۃن، گولتا، یہ جو آخر میں گولتا ہے نا، اسے کہتے ہیں تائے متحرکہ، کا مطلب ہے حرکت والی تا، جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، ضمہ پیش زبر زیر کوئی چیز ہو، حرکت ہو جس کے اوپر، تو یہ گول تا حرکت والی ہے۔ جب وقف کیا جاتا ہے نا قرآن پاک میں، مثلا اسی کے اوپر اگر آپ وقف کریں تو پھر آپ پڑھیں گے ضاربہ، وہی تا ہا میں بدل جائے گی۔ یہ دیکھیں، اب اس کی آپ تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ اذا وقعت الواقعہ، واقعہ، یہ گول تا تھی اینڈ پہ، یہ جب اس کے اوپر ہم نے وقف کیا تو یہ ہا بن گئی ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، کاذبہ، یہ گول تا بھی تھی، جب وقف کیا تو ہا بن گئی۔ خافضۃن، یہ تن ہی پڑھا جا رہا ہے کیونکہ وقف نہیں ہے یہاں پہ، لیکن رافعہ یہ وقف ہے تو ہا بن گئی۔ تو یہ علامت میں بتا رہا تھا کہ ایسی تا جب اس کے اوپر وقف کیا جائے تو وہ ہا بن جائے۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ یاد کر لیں، گولتا، گولتا، یہ پوری لائن نہیں یاد رکھنی پڑے گی، گولتا، گولتا ہوتی وہی ہے جب اس کے اوپر وقفہ کیا جائے وہ ہا بن جاتی ہے، گولتا۔ گول کو نا دائرہ کہتے ہیں نا ہم،
دائرہ، عربی کے اندر بھی دائرہ کہتے ہیں، تو اسی سے نا مدورہ کا لفظ ہے، دائرہ سے مدورہ، اس کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، یعنی گول تا اردو کے اندر کہہ لیں گے، اور اگر ہم عربی کے اندر آئیں تو تائے مدورہ، مدورہ دائرے سے ہے، مدورہ، یہ وہی دائرے کا لفظ ہے اس کے اندر اصل۔ پانچویں علامت، شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا عبداللہ، یا حرف ندا ہوتا ہے نا، پکارنا، ندا کہتے ہیں پکارنے کو، ہم کسی کو عربی میں پکارتے ہیں تو یا عبداللہ کہتے ہیں، تو یہ یا حرف ندا ہوتی ہے، اس کے ذریعے پکارا جاتا ہے، یہ بھی اسم پر ہی داخل ہوتی ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو دیگر مثالوں میں ذرا چیک کر سکتے ہیں، یہاں پر آ جائیے، اس کے اندر آپ جو ہے نا اسم پہچانے تو کون سا ہے؟ ضرب اللہ مثلا، ضربہ یہ والا اسم نہیں ہے، لفظ اللہ اسم ہے، علامت کیا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، مثلا اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تنوین ہے، کیوں؟ کامران صاحب ذرا آپ آ جائیں نا، جی اگلی مثال میں آ کے اسم بتائیں تو لا تحسبن اللہ غافلا، لا تحسبن اسم نہیں ہو گیا، ہاں جی، اللہ اسم ہے، غافلن اسم ہے کیونکہ ہاں تنوین ہے، ساتھ میں علام، اللہ پہ ال ہے، غافلن پہ تنوین ہے، جی تھرڈ، سند حب یہ اسم نہیں ہے، جی الہ حرف ہے، المدینہ اسم ہے کیونکہ ال ہے، اور دوسری علامت بھی ہے، اور اس میں تا مدورہ بھی ہے، قد اسم نہیں ہے، باسا اسم نہیں ہے، اللہ اسم ہے، رسولن اسم ہے کیونکہ تنوین ہے، اللہ میں ال علامت الف ہے، لام اس کو بولیں گے، الف لام، جی الف لام، چلاساتی اسم نہیں ہے، العصفور اسم ہے کیونکہ ال علامت ہے، اعلی حرف ہے، شجرہ تن اسم ہے کیونکہ تنوین ہے آخر میں، جی دو اس علامتیں تھیں الاسفورتو ہاں کے جی، اندر، اس جی میں تا مدورہ بھی ہے اور ال بھی ہے، جی زد اس میں جو ہے وہ رجا جو ہے وہ اسم نہیں ہے، ابراہیم اسم ہے کیونکہ وہ نام ہے، اور مین تو حرف ہے، اور السفر جو ہے وہ السفر وہ اسم ہے کیونکہ وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں مانا آپ کو کسی کا شاید نہیں آتا ہوگا لیکن آپ نے اسم پہچان لیا، تو اس کے اندر آپ سارے اب ایک نظر سے ہی میرا خیال ہے دیکھتے جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسم کون سا ہے۔ جلس الولد علی الفراش ہے 5 نمبر پہ، تو جلسہ اسم نہیں ہے، الولد پہ الف لام ہے اسم ہوا، الفراش پہ الف لام ہے تو اسم ہوا۔ دیکھیں چند ایک مثالیں کی ہیں اور اب آپ میرا خیال ہے سب اکتا رہے ہوں گے کہ بس اس سلائیڈ کو سائڈ پہ کریں، اسم سمجھ آ گیا۔ الف لام اور تنوین یہ دو نہیں جمع ہو سکتی، باقی علامتیں آپس میں جڑتی رہ جاتی ہیں، دو دو بھی آ جائیں گی، جیسے ابھی آپ پڑھ رہے تھے العصفورۃ، الف لام بھی ہے، گول تا بھی ہے، شجرتن گول تا بھی ہے، تنوین بھی ہے، لیکن الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے، بس یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ لفظ ہو الحمد اور دال کے اوپر پھر تنوین بھی ہو، نہیں نہیں، جب الف لام لگ جاتا ہے دوسری پیش اڑ جاتی ہے، دوسری تنوین اڑ جاتی ہے، تنوین جب رہتی ہے تو پھر الف لام کہتا ہے پھر میرے ساتھ جوڑ ہی نہیں بنتا۔ وہ ہمارے بھائی تھے لاہور میں، تو وہاں کہیں رہتے تھے، اور دوست بھی تھے کوارٹر میں، تو ایک انہوں نے مختلف باریاں بنائی ہوئی تھیں، جیسے ہوتا ہے کہ سالن وغیرہ چلیں خود بنا لیا کریں گے، ہوٹل کا تو آدمی نہیں کھا سکتا اتنا لمبے عرصے کے لیے، تو انہوں نے ایک دوست تھا اسے بھی کہا ہوا تھا کہ آپ کی فلاں دن باری ہے، تو وہ بڑا کام سے بھاگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، میں نے کہا نہیں تو نے کرنے ہیں، پھر وہ گیا بازار، وہ بھنڈیاں لے کر کے آیا اور ساتھ میں آلو بھی لے کے آیا، اس نے آلو اور بھنڈیاں مکس کر کے پکائیں، اب ہمارے ہاں تو وہی بھنڈی اکیلی پکتی ہے، آلو کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، نہیں یہ بالکل عجیب لطیفہ سا ہو جاتا ہے کہ بھنڈیوں کے ساتھ آلو ہوں۔
آلو پکائیں گے پھر ساتھ میں بھنڈی نہیں ڈالیں گے، بھنڈی پکائیں گے ساتھ میں آلو نہیں ڈالیں گے، الف لام ہوگا تو پھر تنوین نہیں لگائیں گے، تنوین ہوگا تو شروع میں الف لام نہیں دیں گے۔ یہ بھنڈی اور آلو کا مقابلہ ہے۔